اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اپنے دوستوں کو بتا دیا، اپنے بندوں کو بتا دیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یقیناً حق تعالیٰ نے اہل ایمان سے سودا کر لیا ہے، حق تعالیٰ نے اہل ایمان سے معاملہ کر لیا ہے کہ اپنی جانیں اور اپنا مال میرے سپرد کر دو اور میرا تبسم تم حاصل کر لو، اپنی جانیں اور اپنا مال میرے راستے میں خرچ کر دو اور میری خوشنودی تم حاصل کر لو۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے جو تجھے مال دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت وعدہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا والوں سے وعدہ کر دیا کہ اے دنیا والوں، اگر آپ نے میرے راستے میں اپنا مال خرچ کیا تو آپ کو دگنا دیا جائے گا، 10 گنا بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا۔ کسی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے تجھے مال دیا ہے، ہم نے تجھے پیسے دیے ہیں، ہم نے تجھے رزق عطا کیا ہے، آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تیری آنکھ بند ہو اور تیرا پچھتاوا سامنے آ جائے، ہائے قبر کا منظر آ جائے، یہ پچھتاوا نہ ہو کہ دنیا میں میں نے جو مال لیا تھا، اللہ رب العزت نے جو مجھے مال عطا کیا تھا، دنیا میں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، آج میری آنکھ بند ہوئی ہے، آج وہ مال مجھے نفع پہنچاتا، آج وہ مال ہدایت کا راستہ بن کے قبر میں آ جاتا، ہدایت کا اور رہنمائی کا راستہ بن کے قبر میں آ جاتا، روشنی بن کے قبر میں آ جاتا اور میری ہدایت کرتا، مجھے سکون پہنچاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے بندو، کہیں دھوکے میں نہ چلے جانا شیطان کے، شیطان مردود ازلی دشمن ہے تمہارا، راہ ہدایت سے انسانوں کو ہٹاتا ہے کہ آپ نے ہدایت کا راستہ چھوڑنا ہے اور کس راستے پہ چلنا ہے؟ بخل والا، بخل کے راستے پہ اختیار کرنا ہے۔ آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، سوالی آیا، دستک دیتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو کہا کہ جاؤ دروازے پہ کون آیا ہے۔ حضرت حسن دروازے پہ گئے، دیکھتے ہیں اور واپس آئے تو اپنے ابا جان کو کہتے ہیں اے ابا جان، سوالی آیا ہے اور کھانے کا تجاوز کرتا ہے کہ کچھ مجھے کھانا دیا جائے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے دن سے میں بھوکا اور پیاسا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو بلایا، اے حسن آؤ اور میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ، آج میں بھوکا رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گا، پانی کے اوپر اپنی زندگی گزار لوں گا، میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے کے آ جاؤ۔ حضرت حسن نے اپنے باپ کی جب روٹی اٹھائی تو اجازت مانگتے ہیں کہ اے ابا حضور، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لے جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا اے حسن، اجازت کی کون سی بات ہے، اپنے حصے کی روٹی بھی جاؤ سوالی کو دے کے آ جاؤ۔ حضرت حسن نے اپنی روٹی بھی اور اپنے باپ حضرت علی کی روٹی بھی اٹھائی۔
حضرت حسین نے بھی آواز لگائی، بھائی جان میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لیتے جاؤ۔ حضرت حسن جب تینوں روٹیاں لے کر جانے لگا تو حضرت فاطمہ الزہرا کیسے اس میدان میں پیچھے رہ سکتی، کیونکہ انہوں نے تو سخاوت کے گن محمد کی گود میں سیکھے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو آواز لگائی، اے حسن میرے حصے کی روٹی بھی سوالی کے لیے لیتے جاؤ۔ حضرت حسن جب 4-5 روٹیاں سوالی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو حضرت علی کا ایک غلام پیچھے کھڑا تھا، انہوں نے بھی آواز لگائی کہ اے حسن میرے حصے کی بھی روٹی سوالی کے لیے لے جاؤ، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ علی کا صرف گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حسن نے 5-6 روٹیاں اپنے دامن میں ڈال کر جا کر سوالی کو دے دی، پورا دن بھوک کے عالم میں گزارا، روزے کی حالت میں گزارا۔ قربان صحابہ کی زندگی، اپنی جان بھی لگا دی اور اپنا مال بھی لگا دیا اور ذرہ برابر پرواہ نہ کی۔